السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک اہم خواب کی تعبیر بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو مال و دولت کا تو ہر وقت فکر ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ ذہن نشین اس کی بات رہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جس سے میں دولت مند ہو جاؤں، کچھ ایسا ہو جس سے میں مالدار ہو جاؤں۔ دیکھیے، ایک نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ مال اور اولاد یہ ایک فتنہ ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو اچھے طریقے سے بٹھا لیجئے کہ مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال کی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مال کی وجہ سے لوگ اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں کہ مال کی وجہ سے دو سگے بھائی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا کہ مال کی وجہ سے سگا بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ مار رہا تھا، اپنے باپ کو لاتے اور بوسے مار رہا تھا۔ کیسا ظلم و ستم تھا! یہ یقیناً اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے مال اور اولاد ایک فتنہ ہے۔ اولاد کی وجہ سے انسان کتنے غلط کام کرتا ہے، لیکن یہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ حلال کا لقمہ کھانا اور اس کی کیا برکات ہوتی ہیں، اس میں کیا رحمتیں ہوتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں فیض رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اسی ذہن میں انسان سارا دن گزار دیتا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ مجھے مال عطا کیا جائے، میرے پاس مال ہو، میرے پاس دولت ہو، میں جاگیردار بن جاؤں، میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، میری کوٹھی ہو، میرا بنگلہ ہو۔ یہ ذہن نشین ہوتی ہیں، یہ باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن میں آپ کو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان عالی شان بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو انسان خواب میں دیکھے کہ بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، ڈھیروں لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس دولت کے انبار اکٹھے ہو چکے ہیں، انسان اٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے خواب آئی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دیں کہ انسان کو دولت مل جائے، انسان کو شہرت مل جائے۔ یہ دولت سے دو تین چیزیں انسان کا مقصود ہوتی ہیں کہ جب دولت ہوگی مجھے عزت ملے گی، دولت ہوگی مجھے شہرت ملے گی۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا، ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو آپ کے ہاں بج رہی ہے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک انسان دیکھتا ہے کہ خواب میں ڈھیروں انبار لگے ہوئے، اٹھ کے خوش ہوتا ہے، بڑا اس میں موج میں رہتا ہے کہ مجھے جلدی ہی پیسہ ملنے والا ہے، مجھے جلدی ہی دولت ملنے والی ہے، میں جلدی ہی امیر بن جاؤں گا۔ دراصل بالکل ایسے نہیں ہے، اس کے برعکس ہے یہ بات جو آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ حضرات، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ترین گھنٹی ہے جو آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ خطرے کا ایک نشان ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جس نے یہ دیکھا اس کے لیے غم اور اندیشے کا خطرہ آ چکا ہے، انتہائی غمناک ترین وہ مصیبت میں پھنسنے والا ہے، اور مصیبت میں ایسا گرے گا کہ اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ کہ اگر آپ اپنے گھر سے دولت باہر بھیج رہے ہیں، دولت آپ کے گھر سے جا رہی ہے، ایک خواب آپ نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آ رہی ہے، دولت کے انبار میں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں، اس کا نشان ہے خطرہ۔ یہ آپ کے ہاں غم آنے والے ہیں، غم میں شدت آنے والی ہے، مصیبتیں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گی، اور یہ مصیبت کا ایک بہت بڑا اندیشہ ہے
جب یہ مصیبت، اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا جب مصیبت آتی ہے غیر تو غیر رہے اپنے بھی کام نہیں آتے، لہذا آپ اس کی تیاری رکھیے۔ دوسرا، آپ گھر سے باہر دولت کو لے کر جا رہے ہیں، یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ آپ کے غم باہر جانے والے ہیں، آپ کی مصیبتیں آپ کے گھر سے جانے والی ہیں، آپ پر رحمتیں برسنے والی ہیں، آپ کو اب سکون مل جائے گا، سکون کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ ڈھیروں اس میں باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو اب وقت دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کی جتنی خوابیں ہیں، بہت سارے حضرات ٹیلی فون کے ذریعے، کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وقتاً فوقتاً ان کا میں جواب دیتا ہوں، اور یہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹائم کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں فوراً جواب نہیں دے پاتا۔ انشاءاللہ سب کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے، آفات سے، بلیات سے الہ العالمین محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔